الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید والحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کے حوالے سے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم غزوہ احد کے بعد جو واقعات پیش آئے ہیں ان کا ہم تذکرہ کریں گے۔ غزوہ احد کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مسلمانوں کو جو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا مشرکین مکہ کے ہاتھوں، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا جو سیاسی اثر و رسوخ قائم ہوا تھا غزوہ بدر میں فتح کے نتیجے میں، اس میں اب کسی حد تک کمی آ گئی۔ اب اس موقع پہ جو یہود ہیں ان کی ہمت بھی بند گئی۔ جو یہودیوں کے دو قبیلے اب باقی ہیں، غزوہ جو بنو قینقاع تھا وہ غزوہ بدر کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو ہے وہ جلا وطن کیا جا چکا۔ اب جو بنو نذیر ہیں اور بنو قریظہ، اب وہ جو یہود ہیں ان کی بھی جو ہے وہ ہمت بند گئی، اور پھر جو منافقین کا ٹولہ تھا یہ بھی بڑے خوش ہیں، اور یہ بھی اب ان کی بھی سازشوں میں یقیناً اضافہ ہونا ہے۔ اچھا، اب مزید ہوا یہ کہ غزوہ احد کے بعد کچھ واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی جو اسٹیبلٹی قائم ہوئی تھی غزوہ بدر کے بعد، اس کو مزید نقصان پہنچا۔ اس میں ایک تو جو رجی کا واقعہ ہے اور ایک بیر مونا کا واقعہ ہے، ملتے جلتے واقعات ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آگے پیچھے ہی پیش آئے ہیں، اور غالباً ایک ہی مہینہ تھا جس کے اندر یہ پیش آئے ہیں، صفر 4 ہجری کی غالباً یہ واقعہ ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جو رجی کا واقعہ اس میں یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عزل اور کارا دو قبائل ہیں، ان کے لوگ آئے ہیں، انہوں نے آ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ کچھ صحابہ اپنے ہمارے ساتھ بھیجیں جو جا کے ہمیں جو ہے وہ دین سکھائیں یا ہمارے پاس دعوت کا کام کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال یہ کہ اپنے کچھ صحابہ جو ہیں صحیح بخاری کے مطابق 10 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو آپ نے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ انہوں نے راستے میں کیا کیا کہ ایک بنو لحیان قبیلہ تھا، انہوں نے غداری کی، اور ان دونوں قبائل نے بنو لحیان کو بھڑکا کے ان صحابہ کے اوپر چڑھائی کروا دی، اور یہ 100 تیر انداز ان 10 صحابہ کے پیچھے لگ گئے، اور بہرحال انہوں نے گھیر گھار کے ان میں سے 8 صحابہ کرام رضوان کو شہید کر دیا، 2 کو غلام بنا کے مشرکین مکہ کے ہاتھوں جا کے بیچا۔ مشرکین مکہ نے بعد میں ان دونوں کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا۔ تو یہ غداری تھی۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس کے کچھ ہی عرصے بعد بیر مونا کا واقعہ پیش آ گیا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ابو برا نامی شخص جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کے یہ رسول اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اسلام قبول تو نہیں کرتا، لیکن یہ کہ گویا یہ اپنا ایک رجحان شو کرتا ہے اسلام کی طرف، اور رسول اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کچھ بھیجیں، مجھے امید ہے کہ میں ان کو لے کے جاؤں گا تو یہ اسلام کی دعوت دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ وہ اپنا خدشہ ظاہر بھی کرتے ہیں کہ مجھے اہل نجد سے خطرہ ہے ان کے متعلق، وہ کہتا ہے کہ میں ان کو پروٹیکشن دے رہا ہوں، مثلا میں میری ذمہ داری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو صحیح بخاری کے مطابق آپ ان کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، اس شخص کے ساتھ۔ یہ شخص جب یہ جا رہا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط ہوتا ہے جو کہ راستے میں ایک بنو سلیم قبیلہ ہے، اس کے سردار کے سامنے اس کو ہینڈ اوور کرنا ہے۔ تو وہ جب ہینڈ اوور کرنے جاتے ہیں مسلمان، تو وہ جو ہے وہ شخص جو ہے وہ رسول اللہ کا خط پڑھے بغیر، جو صحابی رسول اس کا صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوتے ہیں اس کے سامنے جاتے ہیں خط لے کے رسول اللہ علیہ وسلم کا، یہ ان کو قتل کرا دیتا ہے، اور یہ کہ کچھ قبائل کو دعوت دیتا ہے کہ جو ان پہ چڑھائی کریں۔ اسیہ ہے، رال ہے، زکوان ہے، ان قبائل نے مل کے اس شخص کے کہنے پہ چڑھائی کر دیتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، جس کے نتیجے میں 70 میں سے 68 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمان جو زخمی حالت میں ان کو اٹھا لایا گیا، اور ایک مسلمان ایسے ہیں کہ جس کو اس نے چھوڑ دیا۔ یہ جو صحابی تھے عمر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو اس نے اپنی ماں کی طرف سے نظر مانی تھی، اس کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا۔ تو یہ آتے ہیں مدینہ خبر لے کے کہ جی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات پر بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے ہیں، اور آپ 1 ماہ تک ان قبائل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھی ہے اور ان پہ دعا فرمائی ہے۔ تو بہرحال یہ ان واقعات سے یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچتا ہے، اور جو سازشی عناصر ہوتے ہیں یہود اور منافقین وہ مزید پر پرزے نکال لیتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے
کہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مہمات مختلف اطراف میں روانہ فرماتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے رعب و دبدبے کو بحال کیا جائے، مسلمانوں کی سیاسی اثر و رسوخ کو بحال کیا جائے، اس کے نتیجے میں کسی قدر مسلمانوں کا جو ہے وہ رعب دبدبہ بحال بھی ہوتا ہے۔ اچھا جو اگلا میجر اسی موقع پہ یہ ہوتا ہے جو بنو نذیر قبیلہ ہے یہودیوں کا، یہ بھی پر پرزے نکالتے ہیں اور یہ ایک کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ جاتے ہیں ان کے محلے میں بنو نذیر کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کسی مکان کے پاس جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ اوپر سے یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چکی کا پاٹ گرا دیا جائے اور رسول کو قتل کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام یہ خبر دے دیتے ہیں، وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا جاتا ہے کہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے صحابہ کرام کے ساتھ ان کا محلہ چھوڑ کے نکل آتے ہیں اور آ کے ان کو الٹیمیٹم بھیجتے ہیں کہ میثاق مدینہ ہے اور میثاق مدینہ کے مطابق یہ پابند ہے، تو یہ تو مسلمانوں کے لیڈر ہی کو قتل کرنے کی انہوں نے اٹیمپٹ کی ہے، تو یہ میثاق مدینہ کی کھلی ننگی وائلیشن ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو الٹیمیٹم بھیجتے ہیں جلا وطنی کا کہ یہ مدینہ چھوڑ کے نکل جائیں۔ یہ منافقین کے اکسانے کی وجہ سے ان کی ہمتیں بند جاتی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ نہیں چھوڑتے، جو کرنا ہے کر لو۔ چنانچہ رسول اللہ صحابہ کرام کو لے کے جاتے ہیں اور ان کے محلے کا بنو نذیر کے محلے کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے۔ محاصرے کے نتیجے میں یہ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو پھر ہمارے حق میں فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جلا وطنی کا فیصلہ جو ہے وہ کرتے ہیں اور ان کو بنو نذیر والوں کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو مدینہ سے جلا وطن ہو رہے ہیں جو بنو نذیر کے یہودی، یہ جا کے اب سیٹل ہو رہے ہیں خیبر کے اندر۔ خیبر مدینہ سے شمال میں واقع ہے اور اس بستی کے اندر جا کے یہ سیٹل ہو جاتے ہیں بنو نذیر کے یہودی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ چند دن کی مسافت ہے مدینہ سے، یہاں پہ یہ سیٹل ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ مدینہ کے اندر سے بنو قینقاع والے بھی نکل گئے غزوہ بدر کے بعد، اور غزوہ احد کے کچھ عرصے بعد اب یہ بنو نذیر والے بھی میثاق مدینہ کی وائلیشن کے نتیجے میں جلا وطن کر دیے گئے ہیں۔ تو اب یہاں پر اب جو بنو نذیر جب یہ چلے جاتے ہیں خیبر کے اندر، اب خیبر کے اندر ان کو قرار نہیں آ رہا، اب یہ اپنی سازشوں کو ظاہری بات ہے چاہتے ہیں کہ ان کو عملی جامہ پہنایا جائے، تو بنو نذیر والے اب ایک سفارت کاری کی مہم چلاتے ہیں، یہ ایک سیاسی کیمپین چلاتے ہیں۔ اس سیاسی کیمپین کے نتیجے میں یہ نہ صرف جا کے قریش سے ملتے ہیں بلکہ یہ قریش کے علاوہ بھی جا کے دیگر عرب کے قبائل کا ایک دورہ کرتے ہیں اور یہ ان سب کو آمادہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس سے پہلے کہ ان کی طاقت میں اضافہ ہو اور یہ عرب کے اندر ایک ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اسلامی ریاست بنانے میں کامیاب ہو جائیں، تو ان کو ابھی وقت ہے کہ ان کو کچل دیا جائے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں ان کی جو ایک سفارتی کیمپین ہوتی ہے، جو ایک لمبی سفارتی کیمپین جو یہ چلاتے ہیں، اس کے نتیجے میں قریش بھی اور پورے عرب کے قبائل جو مسلمانوں کے اوپر متفقہ حملے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں قریش اور ان کے الائز مدینہ کی جو جنوبی سائڈ سے 4000 کا ایک لشکر تیار ہوتا ہے اور بنو غطفان اور ان کے الائز، یہ یعنی کہ ان کے جو آس پاس کے قبیلے ہیں، یہ مدینہ کی مشرقی سائڈ سے یہ تقریباً 6000 کا لشکر تیار ہوتا ہے۔ تو مدینہ کی مشرقی اور جنوبی سائڈ سے یہ 6 اور 4000 کے لشکر چلتے ہیں اور یہ آ کر جو ہے وہ مدینہ کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی شروع کرتے ہیں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹیلیجنس رپورٹس مل جاتی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ یہ تقریباً 10 سے 12 ہزار کا لشکر ہے جو مدینہ پر چڑھائی کے لیے آ رہا ہے۔ اب مدینہ میں مسلمانوں کی جو مدینہ کی کل آبادی بھی 10-12 ہزار نہیں تھی، یہاں تو 10-12 ہزار کا جنگی افراد کا لشکر آ رہا ہے جنگجوؤں کا، تو مدینہ کی تو کل آبادی بوڑھے بچے عورتیں ملا کر بھی جو ہے وہ اتنی آبادی نہیں تھی۔ تو اور جو مسلمان جو لڑنے کے قابل تھے گویا 3000 کی تعداد ہے مسلمانوں کی وہاں پہ، ٹھیک ہے نہیں۔ تو اب یہ کہ اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اتنا بڑا لشکر، تو مدینے کے لیے ایک سخت ایمرجنسی کی کیفیت ہے یہ۔ اب یہ 5 ہجری کے واقعات ہیں جن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہنگامی طور پہ جو ہے مجلس شورا کا انعقاد ہوتا ہے، اس میں مختلف قسم کے مشورے آتے ہیں کہ یہ جنگ کیسے کی جائے۔ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم خندق کھود کے دفاع کرتے ہیں، وہ فارس سے آئے ہیں، فارس میں یہ طریقہ معروف ہوگا، عربوں کے لیے بہرحال یہ غیر مانوس طریقہ تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشورہ پسند آتا ہے، چنانچہ خندق کی کھدائی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ مدینہ کے 2 سائڈ پہ لاوے کی پہاڑیاں ہیں، تو جس سائڈ پہ لاوے کی پہاڑیاں، ظاہری بات ہے پہاڑوں کے اوپر سے چڑھ کے تو 12,000 کا لشکر نہیں آ سکتا، اس طرح تو حملہ نہیں کر سکتے، چنانچہ وہ 2 سائڈ سیف ہیں۔ ایک سائڈ پہ مدینہ کی جنوبی سائڈ ہے جو مکہ کی طرف ہے، اس سائڈ پہ گھنے باغات ہیں، اب اس سائڈ سے بھی 12,000 کا لشکر آنن فانن حملہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ ایک ہی طرف ممکن تھی کہ جس طرف سے حملہ ہو سکتا تھا اور وہ تھی مدینہ کی شمالی سائڈ، تو مدینہ کی وہی شمالی سائڈ ہے جس طرف احد کا میدان بھی ہے، چنانچہ اس طرف سے مدینہ کی آبادی پہ حملہ ممکن تھا۔
تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف خندق کھدوانے کا فیصلہ کیا، اور خندق جو ہے وہ ایک پہاڑی سے لے کے دوسری پہاڑی تک کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ خندق جو ہے تقریباً 5.5 کلومیٹر لمبی خندق بنتی ہے، 5.5 کلومیٹر، اور ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی 3-4 فٹ گہری خندق تو نہیں ہوگی، یہ تو اچھی خاصی گہری خندق کھودنی پڑے گی تاکہ یہ کہ وہ جو لشکر آ رہے ہیں وہ اس کو عبور نہ کر سکیں۔ چنانچہ بہرحال یہ کہ اب یہ خندق کی کھدائی ہے، اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے پاس تقریباً آپ یہ کہیں ہفتے ایک کا ٹائم ہے کہ جس میں وہ 12,000 کا لشکر جو چلنے کو ہے یا چل پڑا ہے وہ مدینہ تک پہنچ جائے گا۔ بہرحال یہ سردی کے دن ہیں، مدینہ کے اندر معاشی حالات بھی بڑے سخت ہیں، مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، اس سخت سردی کے اندر لوگ خندق کھود رہے ہیں، اور یہ کہ خندق کی کھدائی کے بھوک سے بھی دو چار ہیں سردی کے دنوں میں۔ تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اب تو بھوک سے جو ہے نا وہ پیٹ جو ہے کمر سے لگا جا رہا ہے، بڑے برے حالات ہیں، اور دکھاتے ہیں کہ رسول اللہ کو کہ ہمارے پیٹوں سے ایک پتھر بندھا ہوا ہے، یعنی کہ پتھر باندھا ہوا ہے ہم نے پیٹ پہ بھوک کے مارے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی قمیض مبارک اٹھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوتے ہیں بھوک کی وجہ سے، آپ کا خود بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ یہ حال ہے کہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں آپ نے۔ تو یہی وہ غزوہ خندق ہے کہ اس کے متعلق اس غزوہ خندق کا دوسرا نام ہے غزوہ احزاب، حزب کی جمع ہے احزاب، لشکر۔ تو چونکہ اس میں کئی لشکر مدینے پہ بیک وقت چڑھائی کر رہے ہیں تو اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اور تو اس سے متعلق جو قرآن کی صورت ہے وہ سورۃ الاحزاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ سورۃ الاحزاب ہی کی آیت ہے جو اس موقع پہ جا کے اب نازل ہو رہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں لازماً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ یہ وہ اسوہ حسنہ ہے کہ غلبہ دین کی جد و جہد میں اب وہ وقت آیا چاہتا ہے کہ دبا کے آزمائش اپنے انتہا کو گویا پہنچی ہوئی ہے، اور یہ کہ ایک بہت بڑا حملہ ہونے کو ہے، اور جو خندق کھودی جا رہی ہے، بھوک کے مارے برے حالات ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک رول ماڈل ہیں کہ جو لوگوں نے ایک پتھر باندھا تو رسول اللہ نے 2 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے۔ تو اب ہمارے ہاں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ہمارے ہاں سمجھ لیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اسی لیے اسوہ حسنہ ہے کہ داڑھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رکھ لی جائے، یا شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اوپر کر لی جائے، یا یہ کہ مسواک کی سنت کو زندہ کر لیا جائے، یا یہ کہ دستار باندھ لی جائے۔ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اب یہ دیکھیں کہ یہ آیت کس موقع پہ گویا نازل ہو رہی ہے کہ وہ جو غلبہ دین کی جد و جہد، وہ 13 سال مکے کی گلیاں اور وہ طائف کی گلیاں اور خون و خون ہو جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مکے میں مدینہ ہجرت جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہجرت کرنا، اور پھر یہاں پہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعیت کو کس قدر مسائل کا سامنا ہے، اور یہ کہ یہود اور منافقین کا گروہ اور مشرکین، اور یہ کہ ایک غزوہ بدر اور غزوہ احد اور بنو قینقاع اور بنو نذیر کے معاملات، اور اس کے بعد جا کے اب یہ کہ آزمائش گویا اپنی پیک کو پہنچی کہ مدینہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے پورا عرب اکٹھا ہو کے اب مدینہ پہ حملہ کر رہا ہے، اور اس موقع پہ جا کے مسلمان جو ہے وہ شدید معاشی تنگی کے باوجود ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، اور خندق کھودی جا رہی ہے، اور وہاں پہ جا کے اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا دکھا رہے ہیں کہ میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو یہ وہ اسوہ حسنہ ہے جو ہمیں سامنے رکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ اسوہ حسنہ ان مومنین صادقین کے لیے ہے کہ جو اسی مشن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسو کر رہے ہیں اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ پرسو کرتے رہیں گے۔ تو بہرحال اب یہ کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خصوصی توفیق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت شامل حال ہوتی ہے، اور وہ تقریباً 5.5 کلومیٹر لمبی خندق جو ہے وہ کھودنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کی جو اوسط چوڑائی ہے وہ بھی تقریباً 4.25 میٹر ہے، اور جو اس کی اوسط گہرائی ہے وہ تقریباً 3.25 میٹر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اتنی بڑی اور اتنی گہری جو ہے چوڑی خندق انہوں نے کھودی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب یہ کہ ادھر جو لشکر آتا ہے اور وہ آ کے مدینہ کی شمالی سائڈ پہ 6,000 کا لشکر بھی اور 4,000 کا لشکر بھی آ کے خیمہ زن ہو جاتا ہے۔ تو یہ 10-11 ہزار کا لشکر جو ہے وہ مدینہ پہنچ چکا ہے، اور اب مسلمان جو ہے خندق کی اس طرف ہیں۔ اب یہ لشکر آتا ہے تو یہ آ کے دیکھتے ہیں کہ خندق خودی بھی اتنی گہری۔ عربوں کا معاملہ کیا تھا، وہ تو لڑنے بڑھنے کے ماہر تھے، وہ تو انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم آئیں گے مدینہ پہ چڑھائی کریں گے، لڑیں گے، اور جو ہے وہ کچھ دن قیام کریں گے، جشن منائیں گے فتح کا، اور واپس چلے جائیں گے۔ یہاں وہ آتے ہیں تو آگے خندق کھودی ہوئی ہے، اب وہ جو ہے غیظ و غضب میں چکر کاٹ رہے ہیں کہ یار اس کو عبور کیسے کریں۔ بہرحال یہ کہ وہ خندق عبور نہیں کر پاتے، البتہ یہ کہ ان کا محاصرہ تقریباً 1 ماہ یا پورا 1 ماہ وہاں پہ محاصرہ رہا ان کا، وہ رہے وہاں پہ، لیکن اتنا ظاہر بات ہے وہ سامان سفر اتنا رہنا وہاں پہ وہ تو ممکن نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے پانی بھی چاہیے، خوراک بھی چاہیے، اتنے جانور ہیں ان کا بھی کوئی بندوبست ہونا چاہیے، 10,000 کا لشکر ہے وہ کھائے گا کہاں سے، تو ان کو تو مہینہ رہنا پڑ گیا وہاں پہ، تو وہ چند دن کے بجائے تو اتنی لمبا معاملہ چلا گیا۔ تو بالآخر ادھر مسلمانوں کی سخت آزمائش ہے کہ مشرکین کہیں جو ہے وہ خندق عبور نہ کر لیں، خندق کو پاٹ نہ لیں تو سخت آزمائش ہے۔ تو گویا یہ نروز کی جنگ ہے، اصل میں جو بیٹل آف احزاب ہے، جو بیٹل آف ٹرنچ ہے،
یہ اصل میں نروز کی جنگ تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شدید قسم کا اس میں آزمایا, اور اس میں بھی منافقین کا رول کھل کے سامنے. سورہ احزاب میں بھی منافقین کے رول پہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ننگا کیا ہے, اور منافقین نے اس موقع پہ بھی آ کے, کیونکہ ظاہری بات ہے دل حلق کو آئے ہوئے ہیں منافقین کے, ان کو لگ رہا ہے یار یہ تو عرب کا لشکر پورا ہمارے اوپر چڑھ آیا تو یہ تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے. تو ان کی بھی اب یہ کہ پوری آزمائش اس موقع پہ مسلمانوں کی ہو رہی ہے, اور منافقین کی اس موقع پہ بھی چھانٹی ہو رہی ہے. آ کے رسول ہم کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو ہمارے گھر, ہمارے پیچھے بیوی بچے کھلے ہیں, تو ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں, بیوی بچے ہمارے جو ہیں وہ سیف نہیں ہیں, تو ہمیں تو اجازت دیں ہم تو واپس جائیں. تو آ کے رسول سے اجازتیں طلب کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ وہ اسلام ہے کہ جو ہمیں بتا رہا تھا, کہ جس میں ہمیں بشارتیں دی جا رہی تھیں کہ کیسر و کسرا کے جو ہے وہ محل فتح کر لیے جائیں گے. یہاں پہ تو یہ کہ ہم تو پیشاب پخانے کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے. یہ تو یہ حالات ہیں کہ دشمن سر پہ چڑھا بیٹھا ہے. تو یہ وہ کہاں کے وعدے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے, گویا تو وہ تو دھوکہ ہی تھا گویا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بالکل یہ ان کے قول اور ان کی ذہنیت اور ان کی نفسیات, اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا, اور سورہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کیفیات کو گویا جو ہے وہ سامنے کیا. اچھا, اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس موقع پہ جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہودیوں کا جو آخری قبیلہ بچا ہے بنو قریظہ والے اس موقع پہ غداری کر دیتے ہیں. خیبر, اچھا اب یہ ذہن میں رکھیں کہ بنو نذیر والے جلا وطن ہو کے خیبر میں ہیں, اور ان کی سفارتی کیمپین کے نتیجے میں یہ لشکر عرب کے چڑھ کے آئے ہیں مدینہ کے اوپر. بنو نذیر ہی کا سردار ہے جو کہ نکل کے آتا ہے بنو قریظہ کے پاس مدینہ میں, اور وہ آ کے خفیہ طور پہ بنو قریظہ کے سردار جو ہے اسد کرزی اس سے ملاقات کرتا ہے, اس کو اکساتا ہے کہ تم اس موقع پہ مسلمانوں سے غداری کر دو, ادھر سے عرب کا اتنا بڑا لشکر آیا ہوا ہے, اگر تم غداری کر دو تو یہ موقع ہے کہ مسلمانوں کو مدینے میں ان کا ملیا میٹ کیا جا سکتا ہے. اسد کرزی چونکہ پہلے بنو قینقاع کا اور بنو نذیر کا حال دیکھ چکا ہے, وہ مانتا نہیں ہے, جو کرزی سردار ہے وہ مانتا نہیں ہے, لیکن بالآخر یہ ہے کہ اس کے اصرار پہ وہ مان جاتا ہے. بنو نذیر کا جو سردار آیا ہے چل کے اس کے پاس, اس کے اصرار پہ یہ مان جاتا ہے. حیی بن اخطب ہے یہ, تو حیی بن اخطب کے کہنے پہ وہ مان جاتا ہے. اچھا, وہ غداری کر دیتے ہیں. اب غداری کی خبر اس وسلم کو پہنچ جاتی ہے, آپ اس خبر کو اتھینٹیکیٹ کرواتے ہیں تو پتہ لگتا ہے یہودیوں نے غداری کر دی, بدماشی پہ اتر آئے ہیں. اب یہ بڑا نازک موقع ہے, یہ گویا غزوہ خندق کے موقع میں پہ بھی یہ آزمائش کی پیک ہے. اس موقع پہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خصوصی مدد عطا کرتے ہیں, عطا فرماتے ہیں, مسلمانوں کے دل کھڑے ہو جاتے ہیں. اور بہرحال یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بھی کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہودیوں کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کے جو بیوی بچے موجود ہیں جو کہ قلعوں میں, گڑیوں میں, گھروں میں, مدینہ کی بستی میں موجود ہیں, مسلمان تو سارے آگے آئے ہیں خندق کے پاس, تو بہرحال یہ یہودی ان پہ حملہ نہیں کر پاتے. اور یہ کہ اس موقع پہ اچھا ادھر کیا ہوتا ہے کہ محاصرہ طویل ہو گیا ہے, مشرکین مکہ اب جب جو ہے وہ اضطراب کا شکار ہو گئے ہیں, تو ایک رات ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیز آندھی چلتی ہے ان کے لشکر کے اوپر, اور مشرکین مکہ کے جو ہے وہ خیمے الٹ جاتے ہیں, ہانڈیاں جو ہیں وہ الٹی پڑ جاتی ہیں, اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ اگلے دن میدان چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں. گویا وہ اب نروز کی جنگ ہار چکے ہیں, وہ نفسیاتی جنگ ہار چکے ہیں, اور وہ یہ فیصلہ ان کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ ہم پورے عرب مل کے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی جمعیت کا ہم بال بیکا بھی نہیں کر پائے. چنانچہ نفسیاتی طور پر وہ ہارنے کے بعد وہ میدان چھوڑ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے ہیں کہ اب وہ جا کے بنو قریظہ والوں کو ان کی غداری کا سبق چکھائیں. چنانچہ بنو قریظہ کے محلے کا غزوہ احد سے واپس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی گویا پورے ہتھیار اتارے ہی نہیں, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آتا ہے, جبرائیل علیہ السلام آ کے کہتے ہیں کہ آپ چلیں اور اس بستی کا رخ کریں. چنانچہ بنو قریظہ کی بستی کا رخ کیا جاتا ہے, ان کا محاصرہ کیا جاتا ہے, وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں, اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے ان کے لیے ان کے جتنے بھی جنگ کے قابل افراد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. چنانچہ اور ان کے بیوی بچے جو ہیں وہ غلام بنائے گئے, ان کو غلام بنا کے ان کو جا کے پھر بیچا گیا, اس کے بدلے ہتھیار اور اسلحہ وغیرہ خریدا گیا. اور ان کے جو مردان جنگی تھے جن کی تعداد 600 سے 700 ہے, وہ ایک دن میں مدینے کے اندر ان کے سر جو ہیں وہ قلم کیے گئے, اور ان کو مدینے کے اندر خندقیں کھود کے اس میں جہنم رسید کیا گیا. چنانچہ یہ بنو قریظہ کو ان کی غداری کی جو سزا ہے, جو اس نازک موقع پہ غداری کی سزا دنیا کے کسی بھی لاء میں غداری کی سزا موت ہے, تو بالکل حق بجانب سزا جو ہے وہ ان کو دی گئی اور ان کو قتل کیا گیا. تو اب جو مسلمانوں کا مدینے کے اندر یہودی جو ہیں جو یہودیوں سے پاک ہو گیا مدینہ منورہ, اب یہ ہے کہ یہودیوں کا ایک ہی قبیلہ ہے جو خیبر میں آباد ہے مدینہ منورہ کے اندر, تو اس کا ذکر ہم انشاءاللہ آگے کریں گے, جو کہ بنو نذیر ہے, اس کا ذکر آگے آئے گا کہ ان کا معاملہ کب چکتا ہوتا ہے فائنلی. اب بہرحال یہ کہ غزوہ خندق میں, اب غزوہ خندق کے بعد رسول اللہ نے اس موقع پہ فرما دیا تھا کہ اب یہ کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ مشرکین مکہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ اب ہم ہی انہیں کی طرف جائیں گے, کیونکہ اصل میں سائیکولوجیکل وار تو وہ ہار چکے ہیں.
تو غزوہ خندق کے بعد پھر اگلا امپورٹنٹ ایونٹ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جاتے ہیں سن 6 ہجری کے اندر مسلمانوں رسول میں خواب دیکھتے ہیں جس میں آپ سے کو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ گویا عمرہ کر رہے ہیں یا آپ عمرہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں عمرے کے ارادے سے, مسلمان آپ کے ساتھ ہیں. 1400 کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, یا 1500 کی تعداد بھی کہی گئی ہے, مسلمان آپ کے ساتھ ہیں. اب حدیبیہ کے مقام پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں, عمرے کے ارادے سے گئے ہیں, تو مشرکین مکہ کو خبر ملتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, عمرہ کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ یہ کہ وہ مسلمانوں کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چاہے کہ کسی طرح ان کو انگیج کر لیں, لیکن بہرحال مسلمان چونکہ لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے, وہ کنی کتراتے ہوئے بہرحال حدیبیہ کے مقام پہ جا کے جب پڑاؤ ڈالتے ہیں تو یہاں سے مشرکین مکہ کو آفر بھیجتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیں, کوئی ٹریٹی کر لیں, کوئی پیکٹ کر لیں, جس کے نتیجے میں بالآخر ایک معاہدہ ہوتا ہے جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے. حدیبیہ کے معاہدے کے اندر اس کی جو اہم شقیں ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلمان ایک تو یہ کہ 10 سال تک دونوں میں جنگ بندی کا معاہدہ ہو جاتا ہے کہ 10 سال تک فریقین جنگ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کا دوسرا اس کی اہم شق یہ تھی کہ مسلمانوں کی طرف سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ واپس جاتا ہے, مشرکین مکہ کے ساتھ جا کے ملنا چاہتا ہے, ان کی پناہ میں جانا چاہتا ہے, تو مشرکین مکہ اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے. البتہ اگر مکہ میں سے کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے اور وہ مکہ میں اپنے ولی کی اجازت کے بغیر آ جاتا ہے مدینہ, تو مسلمان اس بات کے پابند ہے کہ وہ اس شخص کو واپس کریں گے. اچھا, اس کے بعد اس میں یہ بھی تھا کہ قبائل کو آزادی ہے کہ چاہے وہ مسلمانوں کے الائز بن جائیں, چاہے وہ مشرکین مکہ کے یا قریش کے الائز بننا چاہیں تو قریش کے الائز بن جائیں. اب جس کا الائے بنے گا تو وہ اسی کا پارٹ تصور کیا جائے گا, اور اگر اس کے الائز کو کسی کے الائے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے, اس کے خلاف اعلان جنگ کی جائے, تو گویا وہ ایک فریق کے اوپر ہی جنگ کے مترادف سمجھی جائے گی, ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد آخری شق اس کی یہ تھی, جو امپورٹنٹ شق تھی اس کی, وہ یہ تھی کہ صلح حدیبیہ کے اندر کہ مسلمان جو ہیں اچھا, اس شق کو جو میں نے آپ سے پہلے بیان کی, اس کے اوپر ذرا غور کر لیں کہ یہ جو قریش نے یہ کہا تھا کہ جو مسلمانوں کا الائز بنے اس کو آزادی ہے, جو قریش کا الائز بنے اس کو آزادی ہے. اس سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اب قریش ذہنی طور پہ, نفسیاتی طور پہ کس کیفیت سے دوچار ہیں. پہلے وہ مسلمانوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے, اب وہ یہ سمجھ گئے مسلمان ایک طاقت ہے. مسلمانوں کو چونکہ انہوں نے ایک طاقت تسلیم کیا, اسی لیے تو ان سے معاہدہ کر رہے ہیں. جب آپ کسی کو طاقت سمجھتے ہی نہیں ہیں, اپنے برابر کا آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں, تو آپ اسے معاہدہ کیوں کریں گے؟ جب آپ کسی کو سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر ایک طاقت ہے, اس کے اندر ایک پوٹینشل ہے, تبھی تو ان کے ساتھ ٹیبل ٹاکس کرتے ہیں, تبھی تو ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو بہرحال یہ کہ وہ ایک سمجھ چکے ہیں تو اب یہ کہ وہ نفسیاتی طور پہ اب وہ قبائل کو یہ آزادی دینے کے لیے تیار ہیں, قبائل کے اوپر سے اپنا یہ انفلوئنس اٹھا رہے ہیں کہ وہ چاہے تو مسلمانوں کے ساتھ مل جاؤ. یہ بھی ان کی نفسیاتی ہار ہے ایک قسم کی, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ قریش جو ہیں وہ ان باتوں کے اوپر مسلمانوں سے یہ صلح طے پاتی ہے, اور یعنی کہ یہ جو چند شقیں میں نے آپ سے بیان کر دی ہیں. اس کے بعد اب یہ کہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جو ہے وہ مسلمان, اچھا آخری شق اس میں یہ تھی, ایک اور شق بھی جو ہے وہ یہ کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے. یہ مسلمان آئے عمرے کے لیے, تو مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے, بلکہ یہ کہ آئندہ سال وہ 3 دن کے لیے آئیں گے, آئندہ سال وہ عمرہ کر سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شک بہرحال ان کی مان لی. یہ ایک قسم کا لالی پاپ ہے نا کہ چلو ٹھیک ہے, تم اب وقتی جوش ہے تو نہیں کرتے اس سال عمرہ, تو ہم اگلے سال عمرہ کر لیں گے. تو ان شکوں کے ساتھ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام سے واپس ہوتے ہیں. اچھا, اب حدیبیہ کے اگلے سال جو 7 ہجری ہے, یہ صلح حدیبیہ ذی القعدہ 6 ہجری میں ہو رہا ہے. اب اس کے بعد دعوت کا ایک نیا فیز سٹارٹ ہو رہا ہے. اس دعوت کے فیز میں اب مسلمان آزاد ہیں 10 سال کے لیے کم از کم, کہ ان کی جنوبی سائڈ سے کوئی حملہ نہیں ہوگا. مشرکین مکہ معاہدے میں جکڑے گئے ہیں, وہ کوئی حملہ نہیں کر سکتے. ویسے بھی نفسیاتی جنگ تو وہ ہار ہی چکے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ موقع ہے کہ 7 ہجری کے آغاز میں آپ نے اپنے خطوط دے کے اپنے سفیر مقرر کیے ہیں اور ان کو دنیا میں مختلف طرف بھیجا ہے کہ وہ جائیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اسلام کی دعوت جو مختلف ایمپررز ہیں, جو مختلف بادشاہ ہیں, ان کے سامنے پیش کریں. تو یہ تقریباً 8 یا 9 جگہوں پہ مسلمان رسول اللہ علیہ وسلم کے سفیر گئے ہیں, جس میں رومن امپائر اور پرشین امپائر بھی شامل ہے. حبشہ بھی, بادشاہ حبشہ کی طرف بھی بھیجا گیا ہے. اسی طرح دیگر علاقوں کی طرف بھی مسلمانوں کے جو ہیں وہ سفیر بھیجے گئے ہیں. تو یہ انہوں نے جا کے بہرحال مختلف جگہوں پہ دعوت دی, جس کا آؤٹ کم یہ تھا کہ چند لوگوں نے تو اسلام کی دعوت قبول کی, کچھ کا رسپانس نیوٹرل تھا, انہوں نے مخالفت بھی نہیں کی لیکن کچھ جگہوں سے مخالفت بھی کی گئی, جس میں خاص طور پہ پرشین امپائر کی طرف سے جو ہے وہ ریزسٹنس کی گئی, اور اس نے جو خسرو پرویز تھا جو اس وقت فارس کا بادشاہ تھا, اس نے آپ کا نام مبارک چاک بھی کر دیا.
تو بہرحال یہ کہ اس کا مختلف قسم کے رسپانس آئے، لیکن یہ اب گویا یہ وہ موقع ہے کہ 7 ہجری کے آغاز سے جو اسلام کی دعوت ہے وہ گلوبل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ طور پہ۔ اچھا، اب اس موقع پہ چونکہ اب یہ نوٹ کریں کہ جغرافیائی اعتبار سے آپ نوٹ فرمائیے کہ مدینہ کی جنوبی سائڈ سیف ہے، اب مکہ سے حملہ نہیں ہوگا، چنانچہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہیں کہ مدینہ کو خالی چھوڑ کے بھی جا سکتے ہیں، اور مدینہ میں اب شمال کی سائڈ پہ جو مسلمانوں کا دشمن ہے، اور وہ کون ہے؟ خیبر میں بنو نذیر کے یہودی، تو خیبر کے یہودیوں کا اب جو ہے وہ بندوبست کیا جائے۔ اور خیبر کے یہودیوں کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ خیبر کے یہودیوں کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ غزوہ خندق جو شوال 5 ہجری میں ہوئی ہے، وہ کس کی سفارتی کیمپین کے نتیجے میں ہوئی ہے؟ بنو نذیر کے یہودیوں کی سفارتی کیمپین کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ اور یہ سازش کے سانپوں ہی نے آ کے جو مدینہ کے اندر آخری قبیلہ بچا تھا بنو قریظہ کا یہودیوں کا، ان کو بھڑکایا، جس کے نتیجے میں انہوں نے بھی غداری کر دی تھی، ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ اب ان کے جو سازشیں ہیں ان کی سزا دی جائے، ان کا جو ہے وہ ان کا بندوبست کیا جائے۔ چنانچہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری کے محرم ہی میں آپ سے ہم چھوڑتے ہیں مدینہ کو، مسلمانوں کے تقریباً وہی 1400 یا 1500 مسلمان جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ سے روانہ ہوتے ہیں خیبر کی طرف۔ اور خیبر میں جنگوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، خیبر میں کئی قلعے تھے یہودیوں کے، وہاں پہ کئی جنگیں ہوئی ہیں، کئی بیٹلز ہوئی ہیں، اور کچھ جگہوں پہ بغیر بیٹل کی جو ہے وہ سرنڈر کر دیا یہودیوں نے۔ خیبر وہ اللہ تعالیٰ اس پر فتح عطا فرماتے ہیں۔ خیبر سے اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جلا وطن کرنے کا پہلے فیصلہ کرتے ہیں، بعد میں پھر آپ سے یہ دیکھتے ہیں کہ خیبر کے اندر چونکہ زرعی اراضی ہے، جو ہے وہ کاشت کی بھی زمینیں ہیں، تو ان کو سنبھالنے کے لیے اب مسلمان اتنی تعداد میں نہیں ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کو سیٹل کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ خیبر سے ان کو جلا وطن نہیں کرتے، البتہ یہ کہ ذمہ بنا کے وہاں پہ ان کو، یعنی کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ سیکنڈ گرینڈ سٹیزن بنا کے ان کو رہنے کا اختیار دیتے ہیں، اور یہ کہ وہ اب جزیہ دیں گے مسلمانوں کو۔ چنانچہ جزیہ کے اوپر یہ وہاں پہ معاملہ طے پاتا ہے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوتے ہیں۔ خیبر کے آس پاس بھی فدق کا علاقہ ہے، وادی القرا ہے، وہاں پہ بھی مہمات ہوتی ہیں، وہاں بھی یہودی بستیاں ہیں، یہ علاقے بھی مسلمان بہرحال ان پر بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کرتے ہیں، اور وہ بھی جزیہ دینے پہ آمادگی ظاہر کرتے ہیں، اور یہ کہ اس پر خیبر اور اس کے آس پاس یہ فدق اور وادی القرا وغیرہ فتح کر کے آپ سے مدینہ واپس آ جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو آخری قبیلہ ہے یہ بھی گویا اپنے انجام کو جا پہنچتا ہے۔ یہ بھی نوٹ رکھیں کہ اس کی بڑی تکلیف ہے یہودیوں کو آج تک، اور ایک دفعہ ایک تصویر تھی، دور حاضر کی تصویر ہے، اس تصویر میں کچھ جو یہودی نوجوان یا وہ ہے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ جناب انہوں نے ایک پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے، اور اس پلے کارڈ میں وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس پلے کارڈ پہ آپ حیران ہوں گے، اس پلے کارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ اس پہ وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ خیبر واز یور لاسٹ چانس، کہ ان کو یہ اپنی خیبر کی شکست آج تک یاد ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارا آخری موقع تھا کہ جو تم نے ہمیں مار دی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تو اب ہم ہی جو ہیں تم سے نبٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب مسلمانوں کو افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان نوجوانوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ غزوہ خیبر کیوں پیش آیا تھا، اور غزوہ خیبر سے پہلے مسلمانوں کی جد و جہد کس لیے تھی، غزوہ خیبر کے بعد مسلمانوں کی جد و جہد کس لیے تھی، جبکہ یہودیوں کے دل پہ گویا وہ شکست آج بھی لکھی ہوئی ہے، اور گویا وہ گن گن کے اس کے بدلے چکانا چاہتے ہیں اور چکا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مسلمان اس حد تک غافل ہیں کہ وہ ان کو اپنی جو ہے وہ اسلاف کی تاریخ بالکل جو ہے وہ اس سے کنارہ کش ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال اگلے سال اب یہ جو 7 ہجری اب چل رہا ہے، یہ 7 ہجری میں ہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں معاہدے کے مطابق، 1 سال جب پورا ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ذوالقعدہ 7 ہجری میں وہ جو عمرہ تھا جو پچھلے سال نہیں ہوا تھا، وہ اس میں پھر آپ جاتے ہیں، 3 دن قیام کرتے ہیں مکہ میں، اور وہ عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد 8 ہجری کے اندر جو واقعات پیش آئے ہیں ان میں امپورٹنٹ ہے مارکہ موتا۔ مارکہ موتا بہت ایک ایمان افروز جو ہے وہ مارکہ ہے، اس میں رسول اللہ خود تو شریک نہیں ہے، لیکن یہ کہ 3000 کا لشکر ہے جو کہ رومن امپائر کی طرف بھیجا گیا ہے۔ یہ کیوں بھیجا گیا ہے؟ رومن امپائر کا آپ یہ کہیں کہ جو ایک فارورڈ ایریا ہے اس کی طرف یہ بھیجا گیا ہے، یہ کیوں بھیجا گیا، اور اس میں کیا واقعات پیش آئے، اور پھر اس کے بعد جو واقعات پیش آئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کی اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔